کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی سچویشنز میں فیملیز کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. کسی کے چچے نے زیادتی کی، کسی سسر نے زیادتی کی، کسی کے ہسبینڈ نے زیادتی کی، وائف نے زیادتی کی، لوگوں نے زیادتی کی، رائٹ. اور ہم اس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں فیملی میں چیزوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، انصاف لینا چاہیے صحیح چینل کے تھرو. یہی نہیں کہ بیٹھ کے ہم دعائیں کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی انصاف آئے گا، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم تو بیٹھے مار کھا رہے ہیں جی، بس ہمیں ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر انسان کے پاس انصاف لینے کا اس کے پاس ایک صلاحیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہے. جب وہ راستہ ڈھونڈے ہی نہ اور سب اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا میرے لیے، اللہ تعالیٰ بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ نہیں، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس نے اپنی مدد کرنے کی کوشش کی ظلم ہونے کے بعد. یعنی ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی صورتحال میں کچھ نہ کچھ کر سکے. ٹھیک ہے، کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی بڑا بھائی ہے کسی کا، وہ ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اس کو، چھوٹے بھائی کو ابیوز کرتا ہے، رائٹ. تو یا تو آپ دعائیں کریں کہ بھائی جو ہے وہ یا صحیح ہو جائے یا برباد ہو جائے، وہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں. یا ایک دن ہمت کر کے پیرنٹس کے سامنے، فیملی کے سامنے، چچا کو لا کے، کسی کو لا کے، بھائی آپ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کریں، یہ بہت مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ. اور وہ شاید آپ کے سامنے زیادہ بھڑکے یا ایک دفعہ زیادہ بھڑک جائے، پھر آپ بار بار اس کو ایڈریس کریں گے، کنفرنٹ کریں گے، تو شاید وہ پھر بھی خود ہی بیک ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے بندہ. لیکن ہم سچویشن کو کنفرنٹ نہیں کرتے، ہمیں کانفرنٹیشن سے، سامنا کرنے سے کسی صورتحال کا ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سامنا کریں گے تو بہت بھڑک جائے گا یہ بندہ. اور وہ جو بھڑکنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے بھڑکنے کے ڈر میں بیٹھے رہیں گے. جب ایک دفعہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، آپ نے آواز بلند نہیں کی، آپ نے گالم گلوچ استعمال نہیں کی، آپ نے صحیح بات کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے بالکل تحمل سے بات کی ہے، تمیز سے بات کی ہے، لیکن صحیح بات کی ہے. تو وہ جتنا بھی بھڑکتے رہیں، آپ کام رہیں، آپ اپنی بات کریں اور آپ کریں، اور پھر یہ سچویشنز بدلیں گی. لیکن جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ میں تھوڑی دیکھو، مار کھانے کی تو ابھی بھی ہمت ہے، وہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے، چلو کم از انصاف ہی لے لو، آواز ہی اٹھا لو رائٹ. تو کوئی ابیوسو سچویشن میں ہو تو اس کو فیملی سے کہیں سے مدد لینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری انفارچونیٹلی کلچر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ خراب بھی ہیں. وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ فیملی سے سپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور فیملی جا کے کہتی ہے نہیں بھی، ہم نے بھی ماریں کھائی ہیں، تم بھی صبر کر لو، رائٹ. تو وہ زیادتی کو مزید سپورٹ کرتے ہیں، رائٹ. لیکن حق یہ بنتا ہے ہر انسان کا، اور خاص کر فیملی کا، کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ تم صبر کر لو یا معاف کر دو. کہ میں نے شروع میں کہا تھا، معاف کرنے کا آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم معاف کرو، وہ اس کا اپنا حق ہے، وہ اللہ نے اس کو دیا، وہ آپ نہیں لے سکتے. نہ آپ اس کو گلٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ پہ کچھ خرابی ہے. یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک کہتے ہیں اللہ کو معافی پسند ہے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، تو معاف کر دو، اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اور اسی اللہ نے جس دن آیات میں معاف کرنے کی بات کی ہے، اور معاف کرنے کا بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک کہ سورۃ النور کی آیات میں جس نے معاف کر دیا تکلیف دیے جانے کے بعد، اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کا غلبہ ہے، یعنی میرے نیچے کوئی ہے، میری اولاد ہے، اس نے میرے ساتھ غلطی کی، میں اتھارٹی میں ہوں تو میں معاف کروں گا، رائٹ. اب مجھے کسی کرپٹ پولیس والے نے مارا اور میرے پاس کوئی چارہ ہے نہیں اس کے ساتھ کو بدلہ لینے کا، نہ کوئی ریکارڈنگ ہے نہ کچھ، اور میں کہوں میں نے تجھے معاف کر دیا میری معافی کا کیا ہوگا، میں ویسے ہی پیٹ رہا ہوں. یعنی مظلوم ایک تو پہلے مظلوم ہوتا ہے، اس سے پھر کہتے ہیں معاف بھی کرو. جو آیات ہیں قرآن کی وہ کس سچویشن کی ہیں کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی پاور تھی، اتھارٹی تھی، سوٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور پھر آپ نے معاف کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کے بارے میں کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اس کو تو تعبیر بھی نہیں کیا جاتا، بس اللہ پر ہے اس کا اجر، اتنا عظیم اجر ہے اس کا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور وہ نہ لے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم مظلوم جس کے پاس پہلے ہی طاقت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس مدد لینے آیا ہے، کیونکہ میرے پاس بدلہ دور کی بات، میرے پاس انصاف کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آیا اور اب اس کو لیکچر دینے کے بھی معاف کر دو، اللہ کو معافی پسند ہے. یہ ہوتا ہے مظلوم کو دبانا، مظلوم کو زندہ دفنانا، یہ غلط ہے. اور یہ اسلام کے نام پہ کرنا، یہ تو بہت ہی الٹا، جو قرآن نے جو بات کی اس سے آپ کہیں اور بات لے کے جا رہے ہیں.
ہم اس کو سپریسنگ دا وکٹم انگلش میں سے کہتے ہیں، یعنی آپ الٹا وکٹم کو آپ نیچے دبا رہے ہو اور کہہ رہے ہو تم صبر کرو. نہیں، صبر تو اسے کرنا، اس کو سکھانا چاہیے جس میں جو آپے سے باہر ہو رہا ہے، جو ظالم ہے. تو کوئی آتے ہیں کہتا ہے کہ بھائی مجھے کسی لڑکے نے بھیجا تھا کہ اس کے فادر جو ہیں وہ شراب کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، وہ مارتے ہیں، ماں کو بھی، مدر کو بھی مارتے ہیں، بیٹے کو بھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے کسی کو بتانے سے ڈر لگتا ہے، ہمارے گھر میں بےزتی ہوگی. میں نے کہا دیکھو تمہاری مدر کا تم پر حق ہے. پہلی بات ہے اس انسان کو کوئی ابیوز کسی کو ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے. کوئی کسی کو مار رہا ہے تو آپ اتھارٹیز کو انوالو کرو کسی نہ کسی طرح، یا کسی نہ کسی طرح اس کو روکو. یہ کسی نے آپ کو کہا ہے اس صورتحال میں صبر کر لو تو آپ اس کو مینٹل ہاسپٹل کا ایڈریس بھیج دیں. یہ اسلام نہیں ہے. اگر کوئی فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، تو اس میں انٹرونشن لازمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دین کو لا کر یہ کرنا کہ نہیں بھائی اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں، صبر کر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بندے یہ بندہ کر رہا ہے جس میں ڈرنکنگ پرابلم ہے یا وائلنس کا پرابلم ہے، اس کو کلیئرلی کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. اس سے آپ نارملی ڈیل نہیں کر سکتے. اس کو خود کو ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہیلپ کرنے کے بجائے پہلے آپ اپنے آپ کو تو سیف کریں. آپ کو اپنی سیفٹی کا حق ہے، اس کی ماں کو، اس کو خود کو سیفٹی کا حق ہے. اور اگر وہ کہیں کہتا ہے کہ ہم اپنے نانی کے گھر موو ہو سکتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کرے، تو یہ غلط ہوگا. ہم نے اپنے باپ کا حق مارا. میں نے کہا بالکل نہیں مارا، جاؤ اگر جا سکتے ہو. اگر واقعی یہ سچویشن ہے، اللہ جانتا ہے تمہیں، تو مجھے تو کوئی بھی کہانی سنا دے، رائٹ، مجھ سے کوئی بھی جواب لینے کے لیے. لیکن اگر اللہ جانتا ہے اگر کوئی واقعی فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے اور وہاں سے نکل سکتا ہے، تو یہ کسی کا حق مارنا نہیں ہے، یہ باپ کا حق مارنا نہیں ہے. وہ باپ قرآن کی آیات کوٹ نہیں کر سکتا کہ وہ بالوالدین احسانا. اگر وہ کوٹ کرنی ہے تو پھر رب یعنی بھی کوٹ کرے نا کہ والدین نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں ایک نازک پودے کی طرح تمہیں پروان چڑھایا ہے. آپ نے اپنا کام تو کیا نہیں، آپ کو وہ بالوالدین احسانا بڑا یاد آ گیا. اس طرح نہیں ہوتا. قرآن میں یہ ربوبیت نہیں دی گئی والدین کو. ہر رشتے میں، صرف والدین کی بات نہیں ہے، ہر رشتے میں رائٹس ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، حقوق ہیں اور فرائض ہیں. کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا لیکن حق کے نعرے مارتا رہے، ایسے نہیں ہوتا ہمارے دین میں. صرف ایبسولوٹ حق صرف ہمارے رب کا ہے، رائٹ. تو ان چیزوں میں کسی کو گلٹ کرنا، اور پھر بعد میں پھر ہوتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں اپنے ابو سے بدلہ لوں، انہوں نے میری مدر کو ایسے مارا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. خیال آتا ہے. میں نے کہا خیال نیچرل ہے ایکچولی. اگر کوئی بچہ دیکھے ایسا تو کیوں نہیں آئے گا اس کے دماغ میں خیال، اس کے دل میں خیال. اس کو بیچارے کو آپ نے ٹرامیٹائز کیا بچے کو اس طرح کی چیز کر کے، اور پھر اس کے اوپر سے وہ پہلے ہی ایموشنلی ٹراماٹائزڈ ہے، اس کے اوپر آپ اسلام کا استعمال کر کے اس کو ریلیجسلی ٹراماٹائز کرتے ہو کہ میرے یہ جذبات دین کے خلاف ہیں، اب میں جہنم میں بھی جاؤں گا. اس دنیا میں بھی میں پٹا اور مجھے آخرت میں بھی پٹنا ہے اس جذبات کی وجہ سے. ظلم کے اوپر ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، اور یہ چیزیں جو ہے جب ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں تو اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نان مسلم جو ہیں ان کا اسلام کے بارے میں غلط کانسیپٹ ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نے کم کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے نام پہ کم زیادتیاں کی ہیں، رائٹ. تو ان چیزوں میں اگر کوئی جسٹس ڈھونڈ رہا ہے، کوئی لیگل راؤٹ لے رہا ہے، کوئی فیملی کی انٹرونشن لے رہا ہے، کوئی ظلم کو روکنے کے لیے اپنی مدد کر رہا ہے شریعت کے دائرے میں، انصاف کے دائرے میں، ڈیسنسی کے دائرے میں، اگر آپ صحیح کام کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی سے پستول اٹھا کے جا کے کسی کو گولی مار دو، یہ بھی نہیں کہہ رہا میں. ایک دائرہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دیا، اس کے اندر انسان اپنی مدد کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بدلے کا رستہ آپ چھوڑ دیں، انصاف کا رستہ پکڑ لیں. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اپنے لیے پناہ مانگ لیں، کسی اور کے لیے نہیں. سوری امام، ایک آخری بات تھی، وہ میں بار بار بھول جاتا ہوں، مجھے یاد آئی. کبھی کبھار فیملی کے جھگڑوں میں لوگ اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہیں. اللہ تم سے ضرور پوچھے گا، یہ کہتے ہیں نا. اوکے، ماما فرض کریں کہ میرا فیملی ممبر سے کسی سے بہت زیادہ جھگڑا ہوا، بہت ہی بری لڑائی ہوئی، بہت برے الفاظ دونوں طرف کہے گئے، ٹھیک ہے. اگلے دن میں اس کے گھر بھی نہیں، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کے گھر نہیں جاتا، وہ میرے گھر نہیں آتا. 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ہم ایک ہی گلی میں رہتے ہیں لیکن نہیں گزرنا. میں ایک دن گزر رہا ہوں، اس کے گھر پہ آگ لگی ہوئی ہے. میں نے دیکھا اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ کھڑکی سے وہ پھنسا ہوا ہے. میں گزروں گا یا اندر جا کے بچاؤں گا بھائی کو اپنے؟ ظاہر ہے بچاؤ گے بھائی کو. 10 سال بات نہیں کی میں نے، لیکن پھر بھی جب آگ لگتی دیکھ رہا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ یہ نہیں کہتا بھاڑ میں جائے، یاد ہے تو نے مجھے کیا کہا تھا، اب جل. ممکن ہی نہیں ہے میں جاؤں گا اپنی لائف رسک کر کے اس کو بچاؤں گا، نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم سے پوچھے گا، تو یہ کس دن پوچھے گا؟
قیامت کے دن. اور اگر قیامت کے دن کسی کی پوچھ ہو گئی تو وہ کہاں پھینکا جائے گا؟ دوزخ میں. ایک دن کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نا. آپ کا غصہ ایک انسیڈنٹ پر، 1 سال کی بات پر، 10 سال کی بات پر، اور آپ کے منہ سے الفاظ ایسے نکل رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ اوکے ہے کہ یہ بندہ کروڑوں سال جہنم میں جلے تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کو احساس نہیں آپ کے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے. انصاف اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لانا، آخرت کو بیچ میں لانا. میں خدا کو گواہ بناؤں گا تم نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ کیا وہ کیا. oh my God، کچھ زیادہ ہی آگے لے گئے آپ بات. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک ایکسیکیوشنر بنا دیا ہے کہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میرا رب پیچھے سے آ کے جو ہے، جیسے کسی کی فورسز ہوتی ہے نا، دیکھنا ذرا میرے دوست آ رہے ہیں، وہ تم سے نپٹیں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نپٹنے کے لیے بنا دیا لوگوں کے اپنے غصے کے لیے. کتنی ایروگنٹ بات ہے اور کتنی ظالم بات ہے. اور کتنا کہ کبھی کبھی ایک صومالی فیملی تھی، ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ پرابلمز ہوتے ہیں. ان کی فیملی میں کیا ہوتا ہے، ماں بچے سے کہے گی، بیٹی سے کہے گی کہ برتن دھو دے. برتن نہیں دھوے گی، لعنک اللہ ولعن الملائکہ، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، فرشتے تجھ پہ لعنت کرے، تجھے آخرت میں یہ کر. او مائی گاڈ، تجھے جہنم میں بھیج دیا بیٹی کو ڈشز کے اوپر یار. اور بچے روتے ہوئے آتے ہیں کہ میری مدر نے ایسے کہا ہے، واقعی میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ واقعی ایسا کرے گا؟ نہیں. انسان ظالم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرو، لیکن پیرنٹس بھی یہ جانور سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. ممکن ہے، ہوتا ہے دنیا میں. اور جاہل بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارا رب وہ ہمیشہ رحمان رحیم، اور وہ قسط پر کام کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے. اس کی سنت ہے کہ وہ غیر انصافی نہیں کرتا. اور کسی کے برے الفاظ سے آپ کسی طرح کنڈیم نہیں ہو گئے. کسی نے آپ پر لعنت بھیج دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کر دی، فرشتوں نے رجسٹر کر دی لعنت ان کے خلاف. تو کسی نے لعنت بھیجی تھی، سوری بھی آپ نے اچھے کام تو کیے ہیں، لیکن یہ لعنت رجسٹر ہے تو آپ کو تو جانا پڑے گا جہنم میں. ایسا نہیں ہے. ہم نے ایسے بچکانہ کانسیپٹ بنائے ہوئے اپنے رب کے بارے میں کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی جو شارٹ سائٹڈنس ہے اس کی وجہ سے ہمارے قیامت کے دن بھی شارٹ سائٹڈنس ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ریکنسائل کریں، اور ایسی سوچ اور ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں نہ کریں. اور جو کر رہے ہیں ان کو تھوڑا پیار سے احساس دینے کی کوشش کریں کہ جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں، آپ اس کا نتیجہ تو سوچیں. اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. ممکن ہے کہ شاید ان کو احساس ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا کہہ دیا تو کہہ دیا نا، ٹھیک ہی تو کہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں، ان سے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. اچھا جی السلام علیکم، سوری میں نے یہ بات کی، چھوڑ دیں. ایسے لوگ، کچھ لوگوں کو اپنے حال پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. وہ ایسے بھڑکتے ہیں اور ایسی جاہل باتیں کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کے خلاف، فرشتے ان کے خلاف لکھ رہے ہیں. تو آپ ان پہ فیور کر رہے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ کے، ڈسٹنس کر کے، ان پہ آپ رحم کر رہے ہیں.